الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. چودہ 44 ہجری کے ذی قعدہ شریف کی آج 21ویں شب کی مناسبت سے مکتبۃ مدینہ کے رسالے زیاد السلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 21. اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے. صلی اللہ علیہ محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو آپ مسجد میں افطار نہیں کر سکتے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں پھر افطار کر لیں، کھا پی لیں. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف ثواب کے لیے نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے کھائیں پئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. یہ آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا یعنی اپنے کہے کو واپس لیتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج مجھے اور میری پوری ٹیم کو ہمارے دوست کے گھر کھانے کی دعوت ہے، جہاں پر ہم کھانا بھی کھائیں گے اور ریکارڈنگ بھی کریں گے. نور چھایا مدنی مذاکرے میں. ایک منٹ یاسین، آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ کتنے بجے اس کو چلایا جائے؟ پورا جو تفصیل کے ساتھ ہے. 11:30 انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین، پانی ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے. ہم اس پانی کو پیتے بھی ہیں، ہم اس سے نہاتے بھی ہیں، ہم اس کو سٹور کر کے بھی رکھتے ہیں. تو پانی کو سٹور کرنے کے لیے گھروں کی چھتوں پر عموماً واٹر ٹینکیاں بنی ہوتی ہیں. اس کو بھرنے کے لیے موٹر کا استعمال ہوتا ہے، لیکن
بہت سارے لوگ موٹر کو چلاتے تو ہیں لیکن بند کرنا بھول جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پانی ٹینکی بھرنے کے بعد گلی میں یا کسی کے گھر میں گرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، یا پھر گلی میں پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے گزرنے والوں کو دشواری ہوتی ہے. پیارے امیر اہل سنت، آپ اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ ہر کام میں درمیانہ روی ہو، اعتدال ہو. اب واقعی یہ شکایت ہے اس طرح کی کہ وہ پانی چھت سے پھر وہ گرتا رہتا ہے اور بعض اوقات دیر تک گرتا رہتا ہے، اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ ان کے پانی گر رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور بلا ضرورت پانی ضائع کرنا جان بوجھ کر تو گناہ کا کام ہے، اسراف ہے، اور یہ وہ اسراف ہے کہ جس میں گناہ ہے. تو ایک تو یوں، پھر یہ کہ دوسروں کو تکلیف ہونا، یہ پھر الگ مشکل. حقوق العباد کے مسائل، پھر حقوق عامہ کے مسائل، گلی میں پانی کھڑا ہونا، پھر اس کا کیچڑ بننا، پھر اس میں یا کپڑے آلود ہونا، تو یہ بہت ساری خرابیاں ہیں. تو اس میں اپنا ایک معیار رکھ لیں آپ، بھائی اتنے بجے بٹن آن کرنا ہے اور اتنی دیر میں ٹینک بھر جاتی ہے. یہ ایک اندازہ ہو سکتا ہے، وہ ٹائم ہو جائے کہ ٹینک اب بھر گیا ہوگا تو چھلکنے کا انتظار نہ کرے، اس کو بٹن آف کر دیں. اس سے پانی کی بچت اور بہت ساری خرابیوں کی سے آپ کی بچت ہو جائے گی، اور آپ کی جو موٹر ہے نا اس کی بھی بچت ہے. اس میں زیادہ دیر چل کے ظاہر کہ اس کی بھی آخر وہ ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، تو اس کی بھی لائف جو ہے نا وہ زیادہ چلے گی تو کم ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اللہ پاک کا احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر علم دین حاصل کرنے کا موقع دیا ہے. توجہ کے ساتھ ہم سنیں. کچھ پرابلم کی وجہ سے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول سنیں گے. ابھی جو سوال چل رہا ہے پانی کے حوالے سے، اس میں اگر میں اور آپ غور کریں تو کئی ایک اعتبارات سے ہم پانی کا اس انداز میں ہم ضیاع کر رہے ہوتے ہیں. پانی پینے کے حوالے سے بھی ہم ضیاع کر رہے ہیں. آئیے امیر اہل سنت سے انشاءاللہ مدنی پھول سنتے ہیں. تو یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم موٹر جلدی نہیں بند کریں گے، وہ چلتی رہے گی تو بجلی بھی کھائے گی. پھر خود موٹر کی بھی ایک لائف ہوتی ہے نا کہ زیادہ خرچ ہوگی وہ تو اس کی لائف کم ہوگی، موٹر جلدی خراب ہوگی تو بجلی پہ کا بل بڑھے گا. تو اس طرح نقصانات، چاروں طرف نقصانات ہیں، اور کوئی اس میں پروفٹ تو ہے ہی نہیں. اس طرح کی غفلت سے بہت سارے معاملات میں لوگ غفلت کر رہے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی غفلت ہے. اللہ پاک غفلتوں سے بچائے اور ہمیں شریعت کے احکامات پر، اللہ اور رسول اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. اللہ پاک کی یہ مصلحت ہے، حکمت ہے کہ اپنے بندوں کو اللہ پاک آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وبشر الصابرین.
वबश्शिरि स्वाबिरीन इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। الذين إذا کہ ہم اپنے بندوں کو الذين إذا أصابتهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، کہ چیزوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، خوف سے، پھلوں کے نقصان سے آزماتے ہیں، اور ان جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ آزمائش ہوتی ہے، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، جن کو اللہ پاک چاہتا ہے تو ان کے گناہ ہیں، گناہ مٹاتا ہے، گناہ نہیں ہے تو درجے بڑھاتا ہے۔ تو مصیبت جو ہے نہیں، حقیقت میں یوں دیکھا جائے تو کسی نہ کسی حوالے سے فائدہ پہنچاتی ہے، آدمی کی لگام رہتی ہے۔ مصیبت آئے گی، مصیبت جب آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، اور جب وہ آدمی موج میں ہوتا ہے، عیش میں ہوتا ہے، تو غفلت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی مصلحت ہے، مشیت ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے درجے ان کے بلند فرمائے اور آزمائش ہوئی۔ کربلا کا امتحان تو مشہور ہے، ان کے سب کے درجے بلند کیے گئے، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ تو نبیوں کو تو مطلب گناہوں کا کیا تصور، اہل بیت اطہار جو کربلا میں تھے ان کے یہاں گناہ کا کیا تصور، ہم نیک بندے اللہ کے، ہم جیسے گناہ گاروں پر آتا ہے تو وہ ہمارے گناہ مٹاتی ہے۔ تو اس لیے صبر کرے، صبر کرے گا تو اجر ملے گا۔ بے صبری سے مصیبت ویسے بھی نہیں جاتی، آتا ہوا ثواب البتہ ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ بے صبری جو ہے بہت بڑی مصیبت میں بھی مبتلا کرتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور کہتے ہیں کہ مصیبت میں جب بندہ مبتلا ہوتا ہے نا، بلا تاویل توبہ کرتا ہے۔ بس وہ مطلب کہ بعض اوقات تو اس کو کچھ سمجھاؤ نا غلطی، تو وہ کئی چیزیں وہ کرتا ہے، نہیں یوں نہیں تھا، نہیں یوں تھا، نہ یوں نہیں تھا، نہ یوں تھا، میں نے اس لیے کیا تھا، یہ تو یوں ہو گیا تھا، تو اس کی غلطی تھی۔ مگر جب اس پر پڑتی ہے نا، اور چاروں طرف سے جب وہ گھرتا ہے، تو پھر اس سے مطلب کہ بعد اوقات وہ بھی باتیں جو شاید غلطی نہیں تھی، وہ کہتا ہے یار یہ تو کہیں یہ غلط بھی، تو یہ تو کہیں ایسا تو نہیں یہ غلطی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب بندے پر پھرتی ہے نا، اور وہ مبتلا ہو جاتا ہے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اور کہیں چھٹکارا نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر بلا تعویل اور بس یہ توبہ پر توبہ، توبہ پر توبہ کیے چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے اس کے کئی گناہ ایسے سے معاف ہو جاتے ہیں کہ بس اس کو وہ شاید تصور بھی نہیں ہوتا۔ جی جی، بلکہ درجے اگر ان کے ایسے ہوتے اللہ کے علم میں جو وہ بڑھانا چاہتا ہے، اور وہ اس کی مشیت ہے، تو وہ مطلب مصیبتوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ بندے کو اس کی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش میں سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حوالہ ابن ماجہ کتاب الفتن باب الصبر علی البلا، جلد 4 پیج نمبر 349، حدیث پاک نمبر 4023۔ قرآنی آیت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 156. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ شروع میں جہاں آیت پڑی تھی وہاں یہ ایڈجسٹ کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان کیسے حاصل ہو. بہت دفعہ بندہ کوئی غلط کام لیکن وہ اس غلط کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو یہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو بندہ سامنے سے یہی جواب دیتا ہے کہ بھئی میں غلط تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو صحیح بات کہہ رہا ہوں، میں تو صحیح کام کر رہا ہوں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. تو آخر یہ صحیح اور غلط کی پہچان ہمیں کیسے حاصل ہو؟ کیا بھئی جو میں کام کر رہا ہوں یا جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بس ایسی عادتیں ہوتی ہیں بعضوں کی کہ وہ بس ہاں بھی میری نہ بھی میری، یعنی بس میرے منہ سے جو نکلا بس وہ صحیح. خود رائی نہیں، بس اپنی رائے کو ہی مطلب ہے کہ وہ مضبوط سمجھنا کہ بس وہ میں نے جو کہا میں نے کہہ دیا نا، بس میں نے کہہ دیا، بس زیادہ بات نہیں کرو. تو یہ مطلب اچھے لوگوں کے انداز نہیں ہوتے. یا بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو کچھ بھی کہو ان کے بعد جواب حاضر ہوتا ہے. یعنی کوئی ان کی غلطی بھی بتاؤ نا، ان کے بعد جواب حاضر ہو، یہ تعویل کریں گے اس کی کہ دراصل یوں ہوا تھا. آپ کی جماعت نکل گئی آج، یا ابھی پہنچے آپ، یار وہ میرا بچہ جو ہے نا وہ رو رہا تھا، میں اس کو چپ کرانے میں لگ گیا. یہ جواب ہے اس کے بعد. حالانکہ امی کو بھی سونپ سکتا تھا اور رو رو کے بچہ دم نہ توڑ دیتا. بچوں کا تو کام ہی رونا ہوتا ہے. یعنی کوئی کچھ نہ کچھ یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ جواب دیں گے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے بحث کریں گے بات بات پہ. اچھا پھر ایسے لوگ کیا اصلاح سے محروم رہ جاتے ہیں. دوسرا آدمی اصلاح کرنے کی ہمت نہیں کرتا کہ اس کو ذرا کوئی فلاں غلطی تو کی ہے اس نے. اصلاح بھی ہونی چاہیے. بولنے والا بھی سمجھتا ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے وہ، لیکن اصلاح کی بات بتا سکتا ہے، اتنا اس کے پاس نالج ہوتی ہے، لیکن پھر ہمت نہیں کرتا کہ ابھی یہ مطلب مجھے بحث کرے گا، ابھی یہ گلے پڑے گا، چھیڑوں گا تو یار چھوڑو یار. شہد کے چھتے میں ہاتھ کیا ڈالنا تھا؟ شہد کی مکھیوں کا چھتا جو ہوتا ہے نا، تو اس میں ہاتھ ڈالو شہد کے شوق میں، تو شہد تو ہاتھ آتے آئے گا، مکھیوں کے ہاتھ میں ہاتھ چلا جائے گا آپ کا، یہ ویک ڈالیں گی. خیر اس میں بھی ماہرین ہوتے ہیں کہ جو بغیر کچھ لپیٹے کچھ کیے وہ شہد کا چھتے میں شہد کی مکھیوں کی موجودگی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور شہد نکال دیتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے، اس لیے بول رہا ہوں. عقل میں نہیں آتا لیکن میں دیکھا ہے، ماہر ہوتے ہیں اس کے. تو خیر جنرلی تو یوں مطلب کوئی بھی اگر اصلاح کی بات بتائے نا، میری اپنی عادت جو رہی ہے میری مطلب یہ ہے کہ بچہ بھی اصلاح کرتا ہے. میں نے اتنا مطلب کہ سمجھو کہ فری ماحول رکھا ہے اپنا، یار اپنے کو آخرت میں یہ غلطی بتائی جائے کہ تو نے یہ کی تھی اور یہ اس کی سزا، اللہ نہ کرے. تو کیا اس سے بہتر نہیں کہ تھوڑی سی سبکی ہو جائے، تھوڑی شرمندگی ہو جائے اور کوئی ہم کو بتا دے کہ یار خیال رکھو یار آپ نے یوں کیا. تو اس میں فائدہ یا اس میں نقصان کس میں زیادہ ہے؟ انڈرسٹوڈ کہ آخرت کا معاملہ جو وہ ایسا نقصان ہے کہ دنیا کے سارے نقصان ایک طرف اور وہاں کا نقصان
ذرا مقابلہ ہی نہیں ہے. اللہ پاک آخرت کے نقصان سے بھی بچائے اور دنیا میں بھی اللہ پاک ہم کو امن و عافیت اور بھلائی عطا کرے. تو دل بڑا رکھنا چاہیے. میں مطلب ہے کہ میں نے تو کہا ہوا ہے، بارہ کہا ہوا ہے کہ یار میں غلطی کروں تو میرے کو سمجھاؤ. غلطیاں کرتا بھی ہوں، کوئی مسئلہ، کوئی آیت، کوئی روایت، بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، مسئلے میں الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، انسان ہو جاتے ہیں. تو اب میں نے کہا کہ مجھے آپ بتا دیں جو درست ہے وہ. بالفرض کبھی مجھے غصہ بھی آ جائے تب بھی مجھے تنہا مت چھوڑنا، بتاتے رہنا. میں آخرت میں رسوائی نہیں چاہتا. میں اب دین کی تبلیغ کروں، نیکی کی دعوت دوں، اور اس میں بھی اپنی انا کا مسئلہ کھڑا کر دوں. میں مطلب نہیں، میں نے کہہ دیا اب میں نے پڑھا یار، اب آپ کو جمعہ 8 دن ہوئے، کیا جانتے ہیں. اب یہ بول دوں گا تو یہ کیا آگے پیچھے ہو جائیں گے، اور پھر میرا جو بنے گا اللہ پاک اس سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب فرما دے. محبوب کے جلوں میں کہ اپنے اندر اکڑی اور اڑی آ جائے کہ میں جو بولتا ہوں صحیح، اپنی معلومات پر ناز، اپنے علم پر اعتماد، اپنے یعنی معلومات جو ہے اس پر، اپنے حافظے پر، اپنی نالج پر اعتماد، یہ کرنا مطلب خطرناک ہوتا ہے. اس لیے وہ عاجزی کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ پائیں گے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو یہ جو بھی کرتے ہیں اس طرح کے صحیح غلط، تو یہ نہیں سمجھ ہوتی، ماحول ایک تو نہیں ملتا. وجہ بعض وقت فطری طور پر بعضوں کے اندر یہ خصلت ہوتی ہے، پہلے وہ مذہبی آدمی ہوتا ہے، باعمل ہوتا ہے، تہجد گزاری صحیح، لیکن یہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. اور میرے نزدیک وہ بہت بڑا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو سمجھانے سے لوگ ڈریں، تو اس کی اصلاح نہیں ہو پاتی پھر. تو اس لیے جو بھی غلط بھی بتاتا ہے نا تو اس کی سن لے، اور پھر محبت سے، پیار سے اس کی غلط فہمی دور کر دے. ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ آئندہ وہ ہماری غلطی ہی نہ بتائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ریورس بھی تو حضور ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے جس کے طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ شخص ہے کہ جس کی اصلاح کی جا رہی ہے اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کی اصلاح کرنے پر ہی بضد ہے، جبکہ سامنے والے کی غلطی ہے ہی نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے نہیں تمہاری غلطی ہے، اور پھر اچھا غلطی نہیں مانتا، بولتا ہمیں تو پتا تھا تم نہیں مانتے، لگتا تم مدنی مذاکرے نہیں سنتے ہو. کہا بھی تھا کہ بھائی غلطی مان لینی چاہیے ورنہ کوئی اصلاح نہیں کرے گا. اب اس کی غلطی یہی نہیں، ہرو برو بولتا نہیں تمہاری غلطی ہے، تم مانو، تم ضدی ہو. تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات غلط کہ صحیح کو غلط ثابت کرنے کی بھی بندہ مطلب ضد پکڑ لیتا ہے کہ نہیں میں نے اگر آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی غلطی ہے تو اس کا مطلب آپ کی غلطی ہے، اور آپ جو نہیں مان رہے نا یہ آپ ضدی آدمی ہو، آپ مدنی مذاکرے سنا کرو. میں نے بھی عرض کیا نا کہ سن لے اس کی اور پھر محبت کے ساتھ اس کی غلط فہمی دور کرے ٹھیک کہ درست یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ مطلب 100% غلطی نہ ہو، بات درست ہی ہو، تو اب اس کا مان رکھنے کے لیے ہم کیسے جھوٹ بول دیں گے تو صحیح کہتا ہے میں نے غلط مسئلہ بتایا. یہ تو خطرناک بات ہے. پھر اصل نرمی ہو نا فریقین میں تو لڑائی جھگڑے، ناراضگیاں، دل آزاریاں ہونا مشکل ہوتا ہے. نرمی نہیں ہے، اصل جارحانہ انداز ہوتا ہے. سمجھانے والا بھی بعضوں کا جارحانہ انداز میں سمجھاتا ہے کہ یار اتنا عرصہ ہوا تجھے پڑھتے پڑھاتے، ابھی تک اتنی عقل نہیں آئی، کیا تو نے یار فائر کر دیا، کیا بول دیا یار. دوسرا والا یار اپنے کان کا میل نکال یار، تیرے سمجھ نہیں آئی میری بات. تو یوں پھر وہ لڑائیاں بعضوں کا رف گفتگو کا تو خیر ماحول ہے ہی. کیا گھر، کیا باہر، کیا ادارے، کیا مدارس، کیا اسکولز، کیا کالج، کیا دینی مدارس. میں نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے. ہر جگہ میں نے رفنیس دیکھا ہے. مطلب جہاں جہاں مطلب اپنے دو گھڑی بیٹھیں گے نا اور کھلیں گے
और फ्री माहौल बनेगा, फिर गए काम से। जो अपना हुस्न ज़न कायम होता है ना, हुस्न अखलाक का और आला किरदार का, बात वो महल जो धड़ाम से गिर जाता है। लेकिन खैर हर जगह हर एक ऐसा नहीं करता, मैं जनरल बात की है मैंने। दुनिया देखी भाली है, जो समझते हैं समझते हैं, हालात बहुत खराब है। हुस्न अखलाक जो है ना, ये किताबों में लिखा हुआ है, हुस्न अखलाक किरदार में आ जाए ना तो ही बात बने। घंटों उसने अखलाक का पैकर जो है ना, ये अपनी बरकतें लुटा रहा होता है, लेकिन उसके मिजाज के खिलाफ एक बात हो जाए ना, उसके सारे हुस्न अखलाक का जो महल है ना, वो मलिया मेट और जमीन दोस्त हो जाता है, तो खोपड़ी घूम जाती है। तो मजा तो उसमें कि जब गुस्सा है उस वक्त बंदा कंट्रोल करे, उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात कर दे, इसकी बेअदबी कर दे, इसकी तौहीन कर दे, उस वक्त अपने आप को संभालने में कामयाब हो जाए तो कामयाब है ना। पहलवान वो नहीं जो दूसरे को पछाड़ दे, हदीस पाक में ना मजमून ये, पहलवान वो नहीं जो दूसरे को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर कंट्रोल कर ले, खुद को काबू कर ले। शेरो अजदहाओ शेर नंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को गर मारा। न तूने शेर मार दिया, अजदहा बहुत बड़ा सांप होता है, सांस ले तो बंदा बकरा जो भी है उसके सांस में उसके पेट में चला जाए, इतने बड़े बड़े अजदा होते हैं। सांप ही है ये, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, ये अजदा कहलाता है, किस्म सांप की काइंड। तो ये कि तूने नंगो अजदहाओ शेर नर, नंग ये उसको बोलते हैं मगरमच्छ को, मगरमच्छ मारा तूने, अजदहा मार दिया, शेर बबर को तूने मार दिया, कोई कमाल नहीं किया। बड़े मूसी को मारा, नफ्से अम्मारा को गर मारा। ना समझो कि ईजा देने वाला जो सबसे बड़ा है ना वो मूसी, ये तेरा नफ्से अम्मारा, वो नफ्स जो बुराइयों पर उबारता है, ये नफ्से अम्मारा कहलाता है। कि नफ्से अम्मारा को तूने अगर मार दिया, उसको हरा दिया, तो तू मर्द का बच्चा, तू बहादुर। बाकी हम लोग तो बस ऐसे ही है, बड़े बाखलाक बनते हैं, बिछ जाते हैं लोगों के सामने, झुक के बात कर रहे हैं, तो घर में जाते हैं शेर बबर और चीते की तरह चिंगाड़ रहे होते हैं। तो ये क्या हमारे अखलाक है? हमारी तस्वीर के दो रुख है ना, अवाम को दिखाने के लिए कुछ, उन्हें हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो अवाम के लिए हमारा अखलाक कुछ होते हैं, हमारे माँ बाप के साथ अखलाक कुछ होते हैं, बच्चों की अम्मी के साथ फिर वो सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं, ऐसे खुश अखलाक होते हैं हम। तो अल्लाह करे कि वो दो रंगी छोड़कर वे एक रंगी इख्तियार करें। हमारे अखलाक जो है बस वो अंदर बाहर हर जगह एक हो और वाकई हो, बाअखलाक हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्से अम्मारा को गर मारा। नहंग या निहंग, मैं भी सोच रहा था कहीं कुछ कोई भूल हो रही है, माशाअल्लाह। तो नहंग ये मगरमच्छ को बोलते हैं। ये एडिट कर दीजिएगा और साथ में ये जस्ट सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीन अत्तारी कोलालमपुर मलेशिया से अर्ज कर रहा हूँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम भाई भी हमारे साथ शामिल हैं, और इनमें ऐसे भी हैं कुछ के जो इतनी ज्यादा उर्दू नहीं जानते, लेकिन माशाल्लाह हमारे रफीक साहब, डॉक्टर रफीक साहब, शफीक भाई और दीगर ऐसे इस्लाम भाई भी जो पाबंदी से मदनी मुज़ाकरा जरूर देखते हैं। रमजान शरीफ में भी माशाल्लाह
رات کے تراویح کے مدنی مذاکرے میں اور عصر کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں پابندی سے شرکت کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ ان کی ایک جذبہ دیکھا کہ مدنی مذاکرے میں جب توبہ کرائی جاتی ہے، بیعت کرائی جاتی ہے تو اس کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے. تو امیر رسول سے عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ بھی کرا دیں اور اپنے مریدوں میں شامل بھی فرما لیں. اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور توبہ بھی کر لیں. اور جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں، امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور خاندان علی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ اللہ گرمی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں. کچھ فوائد یہ ہیں، موسم گرما کی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. موسم گرما میں فصلیں پکتی ہیں، نئے نئے پھل کھانے
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच कहना चाहिए। हमारे टीचर ने सिखाया है कि इस्लाम को आम करना चाहिए और स्कूल आके भी टीचर को सलाम करना चाहिए। आओ सीखें कुरान, आओ सीखें कुरान। माशाअल्लाह मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी कर दे आ जाना रसूल अल्लाह। हुसन मेरी दुर्बत को लिल्लाह है जरा करना, जब वाट नज़र आए दीदार अता करना। हर सहाबी नबी सिद्दीक उमर फातिमा और अली हसन और हुसैन भी माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। मरहबा। अल्लाह इन सब बच्चों को इनके माँ बाप समेत दादा दादी और खानदान के जो भी अफराद हो सब मिलकर अल्लाह करे हज करे, मीठा मदीना देखें, बार बार ये सआदत पाए। इन सबको अल्लाह पाक बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना में प्रोफेशनल इस्लामी भाइयों का इज्तिमा 2 रोज़ा जारी वसारी है और बेशुमार आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तान सतह के ज़िम्मेदार भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये शोबा क्या है और ये शोबा क्या क्या काम सरे अंजाम देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्रोफेशनल्स फोरम दावत इस्लामी का एक शोबा है। वैसे जो लफ्ज़ प्रोफेशनल होता है, इससे मुराद वो अफराद हैं जो बाकायदा किसी पेशे से वाबस्ता हैं, किसी न किसी हुनर में कोई महारत रखते हैं और फिर उसी हुनर के ज़रिए उनकी कमाई का ज़रिया होता है। अब इस डेफिनेशन के तहत मुआशरे की एक बहुत बड़ी तादाद वो प्रोफेशनल्स पर मुश्तमिल है और कुरान और सुन्नत की आलमगीर दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स के लिए मुख्तलिफ शोबाजात और डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। जैसे डॉक्टर्स, ये बहुत अहम प्रोफेशनल होते हैं हमारे माशरे के, इनके लिए राब्ता बराए मेडिकल डिपार्टमेंट है, राब्ता बराए वकला है, राब्ता बराए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और भी मजालिस हैं प्रोफेशनल्स की। ये मजलिस प्रोफेशनल्स फोरम, इसके तहत 4 किस्म के प्रोफेशनल्स आते हैं। नंबर 1 आईटी से वाबस्ता यानी कंप्यूटर की फील्ड से वाबस्ता अफराद। नंबर 2 फाइनेंस से वाबस्ता। नंबर 3 इंजीनियर्स और नंबर 4 कॉरपोरेट सेक्टर जैसे मार्केटिंग, एचआर, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जो अफराद काम करते हैं। और यही प्रोफेशनल्स इस्लामी भाई इस वक्त आलमी मदनी मरकज़ कराची के अंदर हाजिर हैं। 2 रोज़ा सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह दीगर शोबाजात की तरह इस शोबे में भी दीनी काम हो रहे हैं, कोर्सेज होते हैं, महाना मीटअप होता है, मदरसतुल मदीना बालगा और बिलखुसूस ऑनलाइन दीनी कामों का सिलसिला इनमें ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो दावत इस्लामी के रेगुलर दीनी काम हैं, अतियात इकट्ठे करना, कुर्बानी की खालें, हफ्तावार इज्तिमा, मदनी मुज़ाकरे में हाज़िरी, ये सारे कामों की भी प्रोफेशनल्स कोशिश करते हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में दुआ है
کہ ہماری مجلس کے دینی کاموں میں مزید برکت کی دعا فرما دے. الحمدللہ یہاں پر موجود عاشقان رسول میں سے انہی میں سے انشاءاللہ چند اسلامی بھائی آپ سے سوال بھی عرض کریں گے اور آپ کا جواب بھی انشاءاللہ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عظیم اطاری ہے اور میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میرا تعلق لاہور سے ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم پروفیشنلز کے پاس ایک ہنر ہوتا ہے, تو جتنی دیر ہم کام کرتے ہیں اسی حساب سے پیسے کماتے ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹرز اگر 4 جابس کرتا ہے تو وہ اتنے ہی زیادہ پیسے کماتا ہے. اسی طرح سافٹ ویئر انجینئر جتنا کام زیادہ کرتا ہے اتنے پیسے زیادہ کماتا ہے. تو اس حساب سے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, تو جو اس میں پڑ جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہے جیسے وہ ایک کمانے والی مشین بن گیا. تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان حالات میں ورک لائف اور ذاتی لائف کو کیسے بیلنس رکھا جا سکتا ہے؟ ماشاء اللہ پروفیشنل جو اسلامی بھائی آئے, میں سب کو ویلکم کرتا ہوں. 2 دن کے لیے 2 روزہ, پہلے ہم 3 روزہ اجتماع بولتے تھے نا, تو بنگلہ دیش میں تشویش پائی گئی تھی وہاں کے اسلامی بھائیوں میں کہ وہ روزہ کو 3 روزہ تو سمجھتے تھے کہ وہاں بھائی اجتماع میں جائیں گے تو 3 روزے رکھنے پڑیں گے, تو اسلام میں وہ 3 دن کا اجتماع بولتے ہیں. تو یہ بھی 2 روزہ کو اگر 2 دن کا کر دیں تو فقراء المدینہ جو ہیں بنگلہ دیش کے, ان کو تشویش کم ہوگی. لبیک انشاءاللہ لبیک. دوسرا یہ کہ ایک وہ ہاتھ ملانے کا منظر بار بار چند بار دیکھا میں نے, آپ کا جو پینافلیکس لگے ہوئے ہیں یا جو کچھ لگے ہوئے ہیں, تو ان میں یہ منظر اگر دکھا دیں. جی ہاں وہ یہی ہے, دکھائے ذرا. دکھانے ایسا نہیں ہے, اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے, دکھائیں گے تو ہی راستہ بنے. جی یہ ہاتھ ملانے کا جو منظر ہے نا, اس کے تعلق سے اعلی حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے کہ ہاتھ 2 ہاتھ سے ملانا سنت ہے, 1 ہاتھ سے ہاتھ ملانا اس کے اعلی حضرت نے تردید کی ہے. ہمیں اعلی حضرت والے تو یہ تبدیل کر دیا جائے, اگر ہاتھ ملانا ہی دکھانا ہے تو 2 ہاتھ سے. پتہ نہیں ہوگا, توجہ نہیں ہوگی, کیونکہ جنرل پبلک ایک ہی ہاتھ سے ملا رہی ہے. بچے کو بھی بولتے ہیں نا بیٹا سلام کر, تو منہ سے ایک ہاتھ, تو بچوں کو منہ سے سلام کرنا بھی سکھائیے اور ہاتھ ملانے کا بھی سکھائیے بالکل. تو 2 ہاتھ کی اس کو ٹریننگ دیجیے, 2 ہاتھ سے ملاؤ, اور خود بھی 2 ہاتھ سے ملانے کی عادت ڈالیے. عادت نہیں ہے, مجھے تو بہت تجربہ ہے اس کا. ملاقات کے لیے لوگ لائن لگا کر, اور کئی بار یعنی کہ اگر کہوں 100 بار تو مبالغہ تو ہے, لیکن بہرحال میں بولتا ہوں, تب بھی جن کی عادت ہے نا وہ 2 بار کا اتنا سمجھانے کے باوجود بھی آتے ہیں 1 ہاتھ سے ہاتھ ملائیں گے, یا دوسرا تبرک کے لیے اٹھا کر تھوڑا قریب کر دیں گے, ملا 1 ہاتھ سے رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں بلکہ دونوں ہتھیلیاں جو ہے نا یہ ملانا سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور جو آپ نے ابھی, ہم پہلے اس موضوع کو لے لیتے پھر انشاءاللہ جو سوال ہوا ہے اس کو بھی بالکل لینا چاہیے, بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے. اس وقت جو یہ 2 ہاتھوں سے ملانے والا جو ہمارا جو ماشاءاللہ جو سنت کے مطابق ہے, اور یہ جب سے ہم دعوت اسلامی میں آئے تب سے ہم یہ سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے جی اسی طرح ہو. مگر یہ اس وقت بھی ان کے ہاتھوں میں موبائل نہیں ہے نا جنہوں نے ہاتھ ملایا ہے, لیکن جب ہم ہاتھ, کیونکہ موبائل جو ہے نا یہ جیب میں رکھنے کا رجحان اتنا زیادہ نہیں ہے, موبائل عموماً ہاتھ میں ہوتا ہے. تو جن کی سنت کے مطابق ہاتھ ملانے کی عادت بھی دیکھی گئی تھی نا ماضی میں, وہ بھی اس موبائل کو ہاتھ پہ رکھنے کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہے, اور یوں مطلب کہ
یہ ہاتھ ملتا ہے یا مطلب ہے مطلب موبائل کیونکہ ہاتھ یہ ایسا جیب میں رکھنے میں بھی مارا ماری ہو جاتی تو بعض اوقات گرنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی کہ یہ موبائل ہاتھ میں رکھ کر ہاتھ ملانا، جبکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید مور دین 90% یہ اگر یہ ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. جو مجھے مطلب کہ ملاقات کا جو بھلا تو عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ پلیز ذرا 2 ہاتھوں سے ہاتھ ملانا سنت ہے، تو اپنے کو موبائل جیب میں رکھنا پڑتا ہے. تو یہ موبائل کی وجہ سے بھی جیسے عموماً آپ فرماتے تھے کہ پرچی ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، رومال ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، ہتھیلیوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کا تو تقریباً مطلب معمول ہے جب بھی آپ کی ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے تو آپ یہ سنت عادہ بیان فرماتے ہیں. لیکن یہ چلتے پھرتے ایئرپورٹ پر یہاں وہاں، تو اب یہ جو سنتوں بھری نیکی کی دعوت دینے میں بھی جو ماشاءاللہ اسلام میں نظر آتے ہیں نا بعض اوقات، وہ بھی اس موبائل کی وجہ سے جو ہے نا 2 ہاتھوں سے ہاتھ ملانا سنت کے مطابق اسے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس پر بھی اللہ کرے کہ ہماری توجہ چلی جائے اور اس سنت پر ہم صحیح طور پر عمل کرنے والے بن جائیں. دراصل میری ملاقات میلاد حال، رمضان حال وغیرہ میں ہوتی ہے تو وہاں تو موبائل لانے پر پابندی ہوتی ہے نا، تو مجھے واسطہ اتنا پڑا نہیں ہے، تو کیوں میری توجہ آج آپ نے دلائی کہ موبائل بھی رکاوٹ ہے. صحیح فرما رہے آپ. اب میں ایئرپورٹ ادھر ادھر میں جب عوام میں آتا ہوں، لیکن اب اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ دور چلا گیا. پہلے آتے تھے یہ منہ بنا کر بیچارے بولے بچہ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، اب دعا فرما دیجئے، بہت تکلیف میں ہے، پھر یہ ہو گیا. پہلے دکھڑے سناتے تھے، سمجھے. اب یقین مانے اب تو ایک پکچر لے لوں، پکچر سیلفی لے لوں ذرا. ہاں تو ہاں بھائی لے لو، تو ذرا آپ اسکرین کی طرف دیکھیے. ہاں بھائی لے اور بول یہ بنایا، تھینک یو. تو اب تو ہاتھ بھی اتنا ملانے کا رجحان میں نے نوٹ کیا کہ کم ہے. ایک بار تو چٹکلا مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ یہاں کسی ملک میں روڈ پہ تھے اور وہ سگنل آیا. جی الگ وہ دوسرا ملک تھا لیکن وہ پاکستانی تھا، کوئی پہچانتا ہوگا. تو وہ سگنل پہ گاڑیاں رکی، گاڑیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. وہ اللہ کا بندہ اس میں داڑھ کر کے اترا، وہ ہماری گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی اس نے دی. پھر آپ نے بولا دعا کا تو بولتے جاؤ. یہ پوزیشن ہے کہ بیچاروں کو وہ دور ہی چلا گیا. چینج ہے یار، میں نے تو اپنی زندگی میں کئی دور دیکھ لیے. تو ایک ہاتھ سے ملانے کا رجحان اپنی جگہ پر یہ موبائل سے پہلے کا ہے. لوگوں کو مسئلہ نہیں پتا، بتانے والوں کی تعداد بھی اتنی ہے نہیں. وہ نا پانجے کرو یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، تو یوں بتاتے نہیں. جن کو پتا ہوتا ہے نا عام طور پہ نہیں بتاتے کہ بھائی 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ سنت ہے، اور ہاتھ میں کوئی چیز آڑ ہونی نہیں چاہیے. بلا حائل ہاتھ ملانا، 2 ہاتھ 2 ہتھیلیاں، یہ سنت ہے. تو میں پرچیاں دعا کی لاتے تھے کوئی اس طرح، تو میں یوں بولتا تھا. موبائل تو پھر بھی میں کیسے بولوں گا میلاد حال میں، تو بولیں گے آپ لوگ لانے کہاں دیتے ہو موبائل. موبائل لانے دیں گے تو پھر یہ ہماری سنیں گے نہیں نا، پھر یہ یوں لگے رہیں گے. نہیں، پھر یہ آپ سے ہاتھ ملانے سے پہلے آپ کو کہیں گے ایشو بھی ہوتا ہے. اگر موبائل میلاد حال میں آ گیا نا تو یہ آپ سے ہاتھ ملانے سے پہلے ہر موبائل والا پہلے بولے گا بابا سیلفی. پھر آپ کو بولے گا ذرا دیکھیے گا، ذرا مسکرائیے گا. تو یہ ہوتا ہے. بعض اوقات کیمرہ بھی کھلتا نہیں ہے نا تو 1 آدھ منٹ تو اس کا کیمرہ ہی لے جاتا ہے. بعض اوقات گھبراہٹ ہوتی ہے نا تو کہیں کا کیمرہ کھل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے. یہ ہمارے جتنے بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں، وہ جہاں جہاں دنیا بھر میں آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، جو امیر سنت نے ابھی ماشاءاللہ ہاتھ ملانے کے تعلق سے، سنت پر عمل کرنے کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا 2 کام ہم کریں. نمبر 1 جو فرمایا گیا اس پر عمل کریں. نمبر 2 اس پر عمل کروائیں. یعنی جو ہمارے اسپیشلی جو مبلغین ہیں ان کو چاہیے کہ جب اس طرح ان کو موقع ملے یا واسطہ پڑے تو پھر یہ وہ کریں. بس بعض اوقات تو بات ہو رہی ہوتی ہے، اگلا کر ہاتھ ملا تو کرے تو کیا کرے، بات کرتے کرتے کرے. اچھا میسج کر رہے ہیں تو اس میں کوئی آ جاتا ہے تو وہ ہاتھ ملانا تو وہ میسج. تو یہ ہے مسائل.
لیکن انشاءاللہ تعالی اس میں ہم دل جوئی والا، سنت پر عمل کرنے والا طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کا بہت ثواب ملے گا. تو آپ سب مل کر جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں اور جو آفیسز میں، کارپوریٹ سوسائٹی کے اندر ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جہاں جہاں آپ کے پروفیشنز ہیں، ہر جگہ پر کوشش کریں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ سنت بھی مزید عام ہوگی. حضور وہ جو سوال کیا ہے ہمارے اسلامی بھائی نے کہ وہ دونوں کو کیسے کریں گے جب گھنٹوں پر پیسے کما رہے ہیں، تو اب جتنے گھنٹے کام کریں گے اتنے پیسے ملتے ہیں. تو اب ہم مطلب کہ ہم کام میں ہی لگے رہتے ہیں کہ یار اور کوئی کر لو، اور بھی کر لو، اور بھی کر لو. تو وہ پھر وہ ایک اپنی لائف اور ورک مطلب کہ فیملی لائف، ان سب کو کیسے ہم کو لے کر چلیں. ماشاءاللہ اچھا سوال تھا اور بڑا ہی یہ ایک بین الاقوامی ایک ایشو بنا ہوا ہے. ذرا ارشاد فرمائیے گا. ظاہر ہے کہ کسی سے ملاقات کرے گا اور 15 منٹ وہ باتوں میں لگا لے گا تو اس کو یوں ہوگا نا یار 15 منٹ میں وہ کام کر رہا ہوتا تو 200 روپے بن جاتے. یہ ملاقات 200 روپے کی پڑی، یہ ملاقات 500 روپے کی پڑی اپنی، یوں سوچتے ہوں گے لوگ. تو اب یہ کہ اس سارا مسئلہ ہرس کا ہے. اب کھانا اتنا ہی ہے جتنا پیٹ ہے، پہننا اتنا ہی ہے جتنا بدن ہے، باقی تو اب چھوڑ کے ہی مرنا ہے. یا بال بچوں کو تو بہرحال یہ کہ اس میں آدمی اپنا مطلب کوئی ٹائم ٹیبل بنائے. اور جو سمجھدار لوگ ہیں بناتے بھی ہوں گے کہ اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، اس کے بعد کام نہیں کرنا. غالباً حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہی ہے کہ اتنا دکان پر میرے کو بکری ہو جانی چاہیے اور اتنی انکم ہو جانی چاہیے. جب وہ اتنی انکم ہو جاتی ہے آپ کو جو ضرورت ہوتی اس دن کی، تو آپ پھر وہ دکان پہ پردہ ڈال دیتے اور اندر وہ پردے کے اندر پھر کچھ اور کمانا شروع کر دیتے. اور وہ کمانا ہوتا تھا نیکیاں، نمازیں شروع کر دیتے، نفلیں. اب وہ تو خالی واقعات کتابوں میں رہ گئے. اب تو وہ نوٹ گنتے موت آ جاتی ہے. سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے اور اپنی ہرس کو ختم کرے کہ جن لوگوں کے پاس مال تھا آخر وہ مال والے کہاں ہیں، دنیا سے چلے گئے. بڑے بڑے مالدار آئے چلے گئے. قارون کا خزانہ تو زیادہ ہی مشہور ہے، وہ بھی زمین میں دھنس گیا اپنے خزانے سمیت. تو اس طرح مطلب ہے کہ سوچے آدمی کہ جو کام آنے والا خزانہ ہے نا وہ ہے نیکیاں. نوٹ اور دنیا میں کام آتے ہیں، ضرورت ہے اس کی بھی. اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنے در کا محتاج رکھے. تو ضرورت کے حساب سے آدمی کمائے، بال بچوں کی ضرورت کے حساب سے، ماں باپ کی خدمت کے حساب سے. لیکن ہر وقت پیسہ 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 کرتا رہے گا تو پھر یہ کہ کہیں کا نہیں رہے گا. اور لوگ بیچارے کہیں کے نہیں رہتے، پیسوں کے ٹینشن میں کہیں کی جانے چلی جاتی ہے. اپنے آپ کو مینج تو کرنا پڑے گا کہ اتنے گھنٹے میں کام کر سکتا ہوں، باقی بدن کو آرام بھی تو دینا ہے نا، دماغ کو بھی تو کام کے قابل رکھنا ہے. آرام نہیں کر دماغ کام نہیں کرے گا. جب دماغ کام نہیں کرے گا اور ڈاکٹر صاحب کسی کو بھی الٹی سلٹی دوائیں لکھ کر دیں گے تو ان پر بھی کیس بنتے ہیں، پھر مسائل تو ہوتے ہیں. اور بعض لوگ عوام کیس اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور ڈاکٹر صاحب کو ڈیپ ڈالتی ہے. یہ تم نے کسی دوائی دے دی، ہمارا تو بندہ یوں تو یوں ہو گیا یا چلا گیا. تو بعض اوقات بھول ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی بھی ہوتی ہو. خیر ڈاکٹر کی ہو یا نہ ہو بھول، یہ اپنے ہاتھ میں قانون تو لینے کی شرعن بھی اجازت نہیں ہے. جو بھی قانونی کارروائی کرنا چاہے تو بندہ وہی کرے اس کو پراپر طریقے پر، نہ کہ اپنے ہاتھ سے ہی اس کو سزا دینا شروع کر دے. لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کی بھول نہیں بھی ہوتی، اور مریض کی قسمت کہ وہ مطلب اس کو نقصان پہنچ گیا. سائیڈ افیکٹ تو ہوتے ہیں دواؤں کے، اور ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات کہ اس کو اس چیز سے نقصان ہوگا. کیونکہ مریض عام طور پہ جو ہے نا یہ ہوائی ہوتے ہیں. ان کو چاہیے، یہ میں بہت پرانے مشورے دیتا رہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر سے واسطہ رکھیں
تو وہ ڈاکٹر آپ کے مزاج سے واقف ہو جائے گا، پھر آپ کو دواؤں کے نقصان کا چانس کم ہو جائے گا. اس کو پتا ہوگا کہ یہ دوا چلے گی، اس کو یہ نہیں چلے گی. نیا ڈاکٹر بیچارہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے طور پر آپ کو دے دے گا، اب چلے نہ چلے آپ کے نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو یہ سوال ہوا ہے اس کے تعلق سے جو اسلامی بھائی ہیں وہ اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے کا کامیاب، کیونکہ اس سے ہماری پرسنل لائف، ہماری ریلیجیس لائف اور ہماری فیملی لائف، یہ کئی چیزوں میں پرابلم آ جاتا ہے. پھر لوگوں کی نمازیں، جماعت کے ساتھ نمازیں، اس طرح دعوت اسلامی ماشاءاللہ میں اتنا نیکی کمانے کا موقع دیتی ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان، اچھا پھر آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ، حالانکہ یہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر ورک فرام ہوم کے بھی ایک طرح سے عادی ہوتے ہیں، لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے کوئی کورس کر لیں، قرآن کریم سے تعلق، تفسیر ہے، فقہ ہے، درس نظامی ہے، کوئی عالم کورس ہے یا دیگر کورسز کر لیں، تو اس کے لیے بھی یہ وقت نہیں نکال پاتے، جبکہ یہ یوز ٹو ہیں اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے اور کمپیوٹر کے ذریعے ورک کرنے کے. پھر ساتھ ساتھ بدقسمتی کے ساتھ فیملی لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور پھر وہ کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے جو 12 دینی کام ہیں ان کو، اور جو نماز با جماعت کے معاملات ہیں، وہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت ہے وہ اپنے ذمے لے لیں. تو یوں کر کے اگر اپنا مطلب درود شریف میں روز کے اتنے پڑھنے ہیں تو ایک اس کا اسکیجول بنا لیں گے، تو آپ کا جو بھی ایک جائز اور حلال طریقے سے کمانے کا جو طریقہ کار ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسپریچولیٹی، اس طرح اوراد و وظائف جو پیر و مرشد کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں ان کے پڑھنے کا اگر آپ معمول رکھ لیں تو رب کی رحمت سے اسپریچولیٹی کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں ہماری بہتر ہو جائیں گی. تو اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اللہ پاک ہمارے دیگر چیزوں میں بھی برکت و کشادگی عطا فرماتا ہے. مگر یہ کہ آپ کو ڈیسیجن لینا پڑے گا، یہ کوئی اور آ کر شاید آپ کو یہ ہاتھ پکڑ کے نہیں کرائے گا. ہمیں اپنے بارے میں خود ہی سوچنا چاہیے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری، اور جتنا آخرت کا سفر ہے اتنی آخرت کی تیاری، یہ ہماری ذمہ داری ہے. سوال امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اسلامی بہنوں کے لیے بھی دونوں ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت مبارکہ ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں، ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیں. اسلامی بہنوں کو بھی مصافحہ کرنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی ظاہر 2 ہی ہاتھ سے کریں گی نا، مگر اسلامی بہن اسلامی بہنوں سے کرے گی. نہ کہ مطلب آج کل تو معاذ اللہ غیر محرموں میں بھی چل پڑا ہے رواج، غیر مرد غیر عورتوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حضور یہاں پر ایک سوال میں بھی عرض کروں گا کہ چونکہ سوسائٹی کا بڑا عجیب و غریب عمل دخل ہے ہمارے مطلب ہمارے شب و روز میں، دن و رات میں، تو جو پاکستان کے باہر بھی ہیں، میں نے بھی اس پہ کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے بیان کرنے کی، لیکن یہاں بھی یہ مصیبت اور بلا جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ سر اٹھا رہی ہے. وہ ہے اسپیشلی کارپوریٹ سوسائٹی، اس طرح کے بزنس ایریا میں کہ میل فیمیل کا آپس میں ہاتھ ملانا جو ہے نا، یہ اس کو بدقسمتی کے ساتھ مینرز میں، اخلاقیات میں لے لیا گیا. اگر آپ ہاتھ نہیں ملاتے تو گویا کہ آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کا ایٹیکیٹس اچھا نہیں ہے، آپ آدمی اچھے نہیں ہیں کہ آپ ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ ملا لینا چاہیے کہ وہاں شرمندگی ہو رہی ہے نہ ملانے میں، تو یہ دنیا اور آخرت کے تعلق سے جو شرمندگی کا جو معاملہ ہے اس پر ہمیں نیکی کی دعوت عطا فرمائیں. کہ وہ شرمندگی اگر دنیا میں ہوتی بھی ہے تو آخرت کی شرمندگی برداشت نہیں ہوگی، گناہ کا کام ہے نا. اور جو غیر مرد غیر عورتیں ہاتھ ملائیں گے تو وہ قیامت کے دن یعنی اللہ پاک کی ناراضی کا سامنا، پھر یہ کہ جہنم کے عذاب کا سامنا کون کر سکے گا؟ اس لیے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر کے، بھلے لوگ بولتے ہیں بد اخلاق ہے تو ان کے نزدیک کوئی اور اخلاق ہوں گے، ہمیں تو وہ اخلاق چاہیے جن کا تعلق اخلاق مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور سارے کے سارے اخلاق مصطفیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے ہی کی دعوت دے رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے سنت جی بارگاہ میں عیسیٰ والائی جی واصل ہفتے مدنی مذاکروں شروع تین سے پہلے مبلغ دعوت اسلامی مدنی مذاکرے میں چواوا کے متفق علیہ حدیث میں آوی آئی تو ای بتاروں میں کہ ای متفق علیہ حدیث کیڑی کتاب ہے کی کتاب ہے کی برائے کرم ان بارے میں جواب عنایت کری ڈیو. اللہ اللہ وہ چواؤ نا متفقن علیہ تو ان مدے محدثین جا اتفاق ہوتا اور ان جو پروپر ڈیفینیشن دے مفتی صاحب بتانا پاکے. امام بخاری امام مسلم پڑھائیں تھا سمجھے یہ اصطلاح اس اعتبار سے ہے ٹرم اس اعتبار سے ہے کہ جب امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی دونوں کسی ایک حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں ایک روایت کریں یعنی وہی روایت جو امام بخاری نے کی ہے وہی حدیث امام مسلم بھی روایت کریں تو پھر اس کو کہا جاتا ہے متفق علیہ. یعنی امام بخاری اور امام مسلم کا اس پر اتفاق ہے. جن حدیث کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ بوئیں ان حدیث کے جن کے روایت کریا ہوں نا تو ان روایت کے متفقن علیہ چنتا وہ ایزن متوی ایزن کی کتاب اکر طالب علم لائبریری میں پنجی جامعۃ المدینہ جی غالباً وہ گوتی رہی ہو کتاب بھئی کوئی کہ چوئی تو کیا ہوں کتنی بار سے گوتی رہی ہو مجھے ایزن کتاب نہیں ملی رہی تو پچھی خلاص ہوتی ہو کہ وہ پانچی کتابیں میں ایزن لکھے لو ہوئی تو ایزن مانے کہ جو پہلے گزری ہو نا وہ جو کتاب پہلی حدیث آوی تو ان میں لکھے لو بخاری جلد پہلی پیج نمبر 12 ٹھیک ہے نا تو بی روایت آوی تو ان میں روایت کے بعد حوالے جی جگہ بریکٹ میں لکھے لو ایدن زوات سے تو ایزن یعنی کہ اوج سفید کتاب میں یہ روایت اڑا بھی آئی تو وہ ایدن جو مطلب سمجھو کہ بھی کوئی کتاب سمجھے یا ایدن کری نا صفحہ نمبر ڈیڈندا یا کتاب نے جلد والیوم تو ہو جائے مگر پیج نمبر چینج آئے المرجع السابق یہ بھی لکھن تھا تو یہ مطلب لوگ کنفیوز تھی بھی نندا اتنے ہی بدے کتابیں لکھن والے کہ بھی کپے کہ آسانی دین لوگ ہیں کہ آؤں بھی آنا ایدن نے لکھنو چریٹ نہ بھی مجھے بھی کتابیں میں ایدن آئی آنا چریٹ نہ بھی یہ بیچارہ نہ تھا سمجھن ان کے سمجھن یہ بھی اگر کوئی کتاب ہے ایدن جڑو متفق علیہ جو یہ کنفیوز تھی آستا ہی بھائی تو یوں مطلب آسان الفاظ میں نے تو کئی جمع کیے اور اللہ کرے وہ رسالہ لانے میں کامیاب ہو جاؤں تو مبلغین کے بھی کام کیے ہیں وہ کہ اس کے بدلے یہ کہو درست تو ہوتے ہیں لیکن عوام نہیں سمجھتی اس کو بیچارے کنفیوز ہوتے ہیں پھر جب ہم شرعی مسئلہ یا شرعی کوئی بات بتانا چاہتے ہیں شرعی میں بھی نہیں سمجھتے اب جائیں تو جائیں کہاں مدینے سفر بھی بہت مہنگا ہو گیا اب تو وہ دارالفتہ علیہ سنت کا کوئی سلسلہ چل رہا ہوگا اپنے تو وہ کہا گیا ہوگا کہ وہ شرعی فقیر کو فلاں وہ دے دو تو یہ مجھے جو پتا چلا ہے تو اس نے دوبارہ فون کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں تو شریف فقیر تو کوئی بھی نہیں ہے سارے داڑھی منڈے اور اس طرح کے ہوتے ہیں شریعت کے پابند نہیں ہوتے تو ہم کس کو دیں اچھا عوام بھی یہ خلاصے کو صحیح سمجھتی ہوگی صحیح تو ہے کہاں شریعت کے پابند ہوتے ہیں بے نمازی ہوتے ہیں داڑھی منڈے ہوتے ہیں تو شرعی فقیر یہ اکری مطلب اصطلاح ہے اس میں مطلب یہ مراد نہیں ہوتی کہ شریعت کا پابند بلکہ ایسا شخص کے جس کو شریعت فقیر تسلیم کرے مالی اعتبار سے وہ ہے شرعی فقیر. تو یوں مطلب ہے کہ کنفیوژن ہماری باتوں سے ہمارے الفاظ سے میں تو بہت کوشش کرتا ہوں بہت مائنس چلو کر دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ بولوں کہ ہمارا مقصد ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا. اپنی اردو دانی
और सुखनदानी का गिरविदा करना तो है नहीं। अब ये जुमला हार्ड है, यानी मतलब कोई ये बोले कि यार इतनी अच्छी उर्दू आती है, इतने अच्छे अल्फाज इसके पास हैं, ये नहीं करना। हमें अपनी जात से मुतासिर नहीं करना, बल्कि हमको अल्लाह के प्यारे हबीब के कदमों तक पहुंचाना है। तो इनको आसानी देंगे और समझाएंगे तो ये समझेंगे, वरना फिर समझेंगे नहीं। अपनी मर्जी से जो समझ में आएगा वो समझेंगे, गलत भी समझ बैठेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज मुझे और मेरी पूरी टीम को हमारे दोस्त के घर खाने की दावत है, जहां पर हम खाना भी खाएंगे और रिकॉर्डिंग भी करेंगे। सो कम ऑन गाइस, लेट्स गो। ले ले आप ले 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 आप ले आप ले 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 हजरत ले आप। अरे आप ले आप निकाले निकाले आप निकाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात बेटा यार पूरा करना, मेरा पेट भर गया। एक मिनट यासीन, आपकी शादी हो गई है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं है, हो जाएगा। ये पतीला आप शिराज भाई को दे दें। पतीला मुझे दे दे? क्यों काशिफ भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ उसकी शादी में बारिश ना हो। क्यों हो सकती है, पतीले में खा रहा है इसलिए? असल में जो पतीले में खाना खाता है उसकी शादी में तेज बारिश होती है। काशिफ भाई इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं आप कि अगर ये पतीले में खाएंगे तो इनकी शादी में बारिश होगी? क्योंकि सुना भी था और ये हादसा मेरे साथ हो भी चुका है। क्या हुआ था? मेरी ही शादी में इतना गहरा ताल्लुक बन गया था कि 3 दिन तक नॉन स्टॉप बारिश। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई कैफियत इसके साथ ना हो। तो इत्तेफाक होगा ना, मतलब क्या आपने पतीले में खाया? इत्तेफाक नहीं था, कॉन्सेप्ट ये था साफ करने का, पतीले में खाने का, कि जो अनाज अगर बच गया है उसको साफ करने की नीयत से कि रिस्क है ज़ाया ना हो, तो इसलिए इसको मैं साफ करने की नीयत से खाता था। अब मुझे पता नहीं था कि मेरी शादी में यही हादसा होगा। तो आपके शादी में भी बारिश हुई? जी। वलीमे में भी बारिश हुई? जी, शादी से लेके 2 दिन बाद वलीमा भी था, नॉन स्टॉप बारिश हुई है, तो वो वलीमा भी कैंसिल करना पड़ा इसकी वजह। तो आपने 3 दिन तक पतीले में खाया था क्या? ये पता नहीं है कि 3 बार खाने से होता है कि 10 बार खाने से होता है, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी में बारिश ना हो। जो परेशानी मैंने फेस करी है वो ये फेस ना करे। कमाल है यार, मतलब ये पतीले में खाना खाएगा तो शादी में बारिश आएगा। सुनिए आपने मेरे दोस्त की बातें। प्लीज शेख, अब आप ही बताइए कि पतीले में खाना खाना और शादी में बारिश का आना क्या है हकीकत, क्या अफसाना? मैं तो वो सोच रहा था कि यार वो हम लोग नमाज इस्तिस्का हदीसों में है, बारिश नहीं आती, कहत साली होती है, अनाज की तंगी होती है, तो वो नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है। तो अब इसका मतलब ये कि कोई ऐसा दूल्हा ढूंढो कि जिसके चंद रोज के बाद शादी होने वाली हो, उसको पतीले में खिला दो, छुट्टे पड़े अपने, जलतल हो जाएगा। अवामी बातें भी ऐसी होती है कि बस होती है, और अवाम फिर अवाम होता है। अवाम के भी जो ठस जाए दिमाग में तो उसको निकाल नहीं सकता। मेरा ख्याल है मैंने जवाब दे दिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वो दूल्हे के ताल्लुक से जो है वो ये बात भी है कि दूल्हे को अपने कमरे में चारों कोनों में अजान देनी चाहिए। इसमें भी क्या हकीकत हो, कई दे भी दे देते हैं, फिर सुबह आके बताते हैं कि मैंने चारों कोनों में अजान दे दी थी। ये असल है ना, ये मैंने भी जमाने से सुना हुआ है, इन्हें सुना, मैंने सुना इसी तरह है कि ये एक शरारत करते हैं। असल कोई भोला भला दूल्हा हो ना तो इसको बोलेंगे क्या, उसको आटी में लेंगे, उसको बोले यार और पहली रात जो है ना और 4 कोने में अजान देनी होती है,
تو یہ پھر اپنے سر میں اذان دے اور سارا خاندان ایران پریشان کی ہو کیا گیا ہے. یوں یہ بہت پہلے سے سنا ہوا ہے میں نے. اور یوں ہنستے بھی ہوئے کیا کہ فلاں کو یوں اٹھی ماری تو اس نے اذان دے دی تھی, پھر اس کا بیچارے کا ڈبہ. اللہ بہتر جانے. بہرحال ایک اذان دینا تو ایک اچھا کام ہے, لیکن اب یہ کہ اس میں وہاں اذان دینا یہ کوئی مطلب وہ بھی بند کمرے میں. اذان جیسے وبا کو دور کرنے کے لیے, بارش تیز آ رہی ہے, آندھی اولے پڑ رہے ہیں, تو ایسے موقع پر تو اذان دینا مستحب ہے. اور ویسے نمازوں کے لیے اذان دینا وہ تو ہے ہی سنت, لیکن یہ موقع اذان کا نہیں ہے شادی والے کمرے میں. اگر علماء نے لکھا ہوتا تو ہم یہ بھی کرتے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو پڑھا نہیں گئی, یہ عوام میں بطور مذاق شاید چل رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ مسجد میں جماعت کے دوران کرسی پر نماز پڑھتے ہیں, تو اب اس میں یہ رہنمائی فرمائیں کہ کرسی کہاں پر رکھنی چاہیے, یہ صف کے کونے میں رکھیں گے یا بیچ میں ہی درمیان میں رکھیں گے, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. کرسی صف میں ہی رکھیں گے, بھلے پہلی صف کے بیچ میں امام صاحب کے آئین پیچھے ہو تب بھی چلے گی. اور کرسی کے پاؤں اور جو صف میں جو لوگ کھڑے ہیں نا ان کے پاؤں ایک سیدھے میں ہوں, یعنی جو کرسی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاؤں کی سیدھے میں ہم سب بنائیں, ایسا نہیں ہے. تو کرسی کے پاؤں سے سیدھ میں سب بنائیں گے نا تو بالکل سب صحیح ہو جائے گی, آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ اس کو کرسی والے کو کونے میں ڈالنے کی ضرورت ہے, جہاں بھی اس کی مرضی ہو صف میں یہ اپنی کرسی رکھ سکتا ہے اسی طریقے اور جو میں نے آپ کو بتایا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, شاید یہ کونے میں ہی کرسیوں کو رکھتے ہیں, غلط کرتے ہیں, مسائل کی معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال یہ ہے کہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تو پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے, تو کیا پسینے والے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ بدبو نہ آ رہی ہو؟ تو پسینہ تو ناپاک نہیں ہے, البتہ پسینے میں بدبو آتی ہے کہ لوگوں کو جس سے تکلیف ہوتی ہے, پسینے کی بدبو سے تکلیف تو ہوتی ہے, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو یوں پسینے والے کپڑوں سے مسجد کا داخلہ جو ہے یہ ایسے پسینے والے جس میں بدبو آتی ہے تو یہ داخلہ مسجد کا ناجائز ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. البتہ اگر اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سے نماز تو ہو جائے گی. اچھا, اب ایسا پسینہ جس میں بدبو نہیں ہے تب بھی اگر پسینے سے تربتر اگر یہ صف میں داخل ہو جائے گا اور دوسرے کے کپڑے فریش ہیں یا بیچارے نے آج ہی نیا صاف ستھرا جوڑا پہنا ہے, اس کو جو کوفت ہوگی نا آپ کے پسینے سے, تو اس میں اب یہ کہ آپ سمجھ جائیں کہ نماز میں کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی, نہ نماز میں نہ کسی اور نیکی میں, یعنی کہ کوئی ایسی غیر واجبی صورت نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے کپڑے تبدیل کر لے, کہ ہر ایک کو اتنا پسینہ نہیں آتا ہے, کسی کسی کو آتا ہے. یا مزدور جو ہوتے ہیں یہ جو کام کرتے ہیں ایک دم, تو ان کو پسینہ زیادہ نکل رہا ہوتا ہے, اور جو اے سی روم میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پسینہ نہیں آتا. جو بیماریوں کی وجہ میں سے ایک بیماری کی وجہ یہ بھی ہے پسینہ نہ نکلنا, جو پسینہ نکلتا ہے نا تو اس سے بدن کے فاسد مادے یعنی جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں بیماریوں کے وہ پسینے کے ذریعے خارج ہوتے ہیں. پسینے میں باقاعدہ میل بھی نکلتا ہے, آپ نے اگر نوٹ کیا ہو, نہ کیا ہو تو کر لینا, بالکل میل نکلتا ہے. یہ بدن میں جو خرابیاں ہیں نا یہ نکلتی ہیں پسینے سے. تو اے سی کے جو نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بندہ اے سی میں پڑا رہے گا تو اس کے اندر بیماریوں کے جو یہ کچرے ہیں نا یہ نکلیں گے نہیں پسینے کے ذریعے, یہ نقصان دہ ہوگا.
بدن یہ एसी जो है ये बदन गलाएगा, आदमी को सुस्त डालेगा और बीमारियां अंदर उसके पलेंगी बढ़ेंगी, नुकसान है। फिर दरवाजे चारों तरफ से बंद करने पड़ते हैं, तो जो ताजा हवा जो झूम झूम कर लहरा रही है वो आपके घर में दाखिल कैसे होगी? बोलते हैं एसी के जरिए एग्जॉस्ट भी होती है, तो अब कितनी होती होगी? थोड़ी सी होती होगी, क्योंकि ज्यादा एग्जॉस्ट होगी तो फिर तो कूलिंग को बाहर फेंक देगी ना। तो इसलिए ना चले तो ही आदमी एसी इस्तेमाल करे और कम इस्तेमाल करे, ज्यादा ना करे, वरना नुकसानदेह है। लोग सारा सारा दिन एसी में पड़े होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, चंद दिनों से एक तूफ़ान, समंदरी तूफ़ान की इत्तलात हैं और मुख्तलिफ शहरों में भी, यहाँ भी इत्तलात हैं कि अब दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर और आफियत वाला मामला फरमाए और कोई बड़ी आजमाइश ना आए। आमीन। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। वाकई यानी कि मुख्तलिफ मकामात पर वो बता रहे हैं कि उधर तूफानी, यानी कि तूफान समुद्री तूफान है, सी रफ। तो ये जून जुलाई में सी रफ होता है वैसे आमतौर पे, तो ये तूफान है तो ये इस तरफ बढ़ रहा है, तो कभी गुजरात इंडिया का है उस तरफ बढ़ रहा है, तो कभी बलूचिस्तान के फुला शहर की तरफ बढ़ रहा है, तो सिंध के फुला साहिल की तरफ बढ़ रहा है, कराची को भी बारिशों का इम्कान, तो हैदराबाद को इम्कान, तो ये मुख्तलिफ इस तरह की यानी कि पेशिन गोइयां हो रही हैं और बारिश भी शदीद, तूफानी हवाएं शदीद। तो अल्लाह पाक से हम रहमत की दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अपने करम से महबूब के सदके में इस तूफान का रुख मोड़ दे और वो ऐसी जगह चला जाए जहां तेरी मखलूक को नुकसान न हो। रहमत की नजर फरमा दे, ना तेज बारिशें हों, ना तेज हवाएं चलें, ना तूफानी रेले जो हैं, सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल हों। इलाहुल आलमीन हमारे खेतों की भी हिफाजत हो, हमारी बागों की भी हिफाजत हो। या अल्लाह पाक हम सब पर रहम करम फरमा। आमीन बिजाए खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज 21वीं शब है हमारे मुल्क में ज़ीक़ात शरीफ की, और मैं जहां से बोल रहा हूँ 22वीं शब है, यानी जुल्हिज्जा को समझो एक हफ्ता तकरीबन रह गया है। और जुल्हिज्जतिल हराम भी इसको बोलते हैं, अरबी में नाम यही है। जुल्हज ये भी बोलते हैं, ये आसान है जुल्हज। तो जुल्हज शरीफ की अभी बस तशरीफ आवरी होनी है, हज का महीना है। इसका चांद देखना जो है ना, ये वाजिब किफाया है। कुछ लोग देख लें तो सब बरी, कुछ भी लोग नहीं तलाश करते इसको चांद को तो सब गुनाहगार। तो कुछ फजाइल में जुल्हिज्जा के अर्ज करूं। 4 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जुल्हिज के 10 दिनों से ज्यादा किसी दिन का नेक अमल अल्लाह पाक को महबूब यानी प्यारा नहीं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और न राय खुदा में जिहाद, फरमाया और न राय खुदा में जिहाद, मगर वो कि अपने जानो माल लेकर निकले फिर इनमें से कुछ वापस ना लाए। यानी सिर्फ वो मुजाहिद अफजल होगा जो जानो माल कुर्बान करने में कामयाब हो गया। हवाला बुखारी जिल्द अव्वल पेज नंबर 333 हदीस नंबर 969। और तिरमिजी शरीफ की हदीस में फरमाया, अल्लाह पाक को अशरा जुल्हिज्जा से ज्यादा किसी दिन में अपनी इबादत किया जाना पसंदीदा नहीं। इसके हर दिन का रोजा 1 साल के रोजों और हर शब हर रात का क़याम रात इबादत करना
शब कद्र के बराबर है। रात इबादत में गुजारना है ना, क़याम शब कद्र के बराबर। नंबर 3, मुझे अल्लाह पाक पर गुमान है कि अरफा यानी 9 जुल्हज का रोजा 1 साल कब्ल और 1 साल बाद के गुनाह मिटा देता है, पिछले साल के भी और आने वाले साल के भी गुनाह मिटाता है। यानी यहाँ मुराद छोटे गुनाह होते हैं। नंबर 4, अरफा यानी 9 जुल्हज का रोजा 1000 रोजों के बराबर है। अच्छा, हदीस पाक यहाँ पूरी हुई, मगर अरफात में हाजी को अरफे का रोजा मकरूह है। हाजी के लिए ये फजीलत नहीं है, हाजी के लिए मकरूह है कि वो रोजा रखे 9 तारीख का, जो हाजी मैदान अरफात में होता है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफे के दिन यानी 9 जुल्हज के रोज हाजी को अरफात में रोजा रखने से मना फरमाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक महीना हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह करे जीते जी हम इसे पाने में कामयाब हो जाएं, कि इसमें इबादत का भी सवाब, रोजों का भी सवाब, कि एक रोजा साल भर के रोजे और साल भर के रोजे के बराबर एक रोजा इस 10 दिनों का। 10वें दिन तो नहीं रखना है, ईद के दिन 9 दिन के अंदर जो भी रोजा रखा, जो 1 साल का रोजा, और हर रात इन दिनों में शब कद्र के बराबर, लैलतुल कद्र के बराबर, ये बड़ी फजीलत वाली रात है। तो पिछले साल की तरह इस साल भी हम इंशाअल्लाह रोजा रखो तहरीक या रोजा रखवाओ तहरीक ये जारी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह करीम आप अपनी नियतें करें, और इसमें जो 9 रोजे रखे वो मुमताज यानी कि फर्स्ट नंबर 9 रोजे, और बेहतर 5 रोजे, और इसके बाद 3 रोजे। तो 9, 5 और 3, तो आप बेहतर की कोशिश करें इंशाअल्लाह करीम। तो ये पूरे 10 दिन के अंदर 9 रोजे, ईद के अलावा रोजाना रोजा भी से जो रख सकते हो कमर बांध ले, वरना 5 वरना 3 कम से कम। और अपनी नियतें जो है वो इस्लाह आमाल के जो हमारे जिम्मेदार हैं इनको पहुंचाएं इंशाअल्लाह। तो ये आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह इसकी कारकर्दगी जो मदनी मुज़ाकरे में पेश कर दी जाएगी कि कितनी नियतें जमा हुई हैं इंशाअल्लाह। इस तरह बहनें भी नियतें जमा करें और पेश करें। इस तरह दूसरों को भी मजीद तरगीब मिलेगी, शौक बढ़ेगा, इनफरादी कोशिश भी करें, रोजे रखवाओ तहरीक भी चलाएं। गर्मियां हैं, दुश्वारी तो है, लेकिन सवाब भी ज्यादा है। गर्मी का रोजा जो है ना हश्र की प्यास से बचाएगा, क़यामत की गर्मी से बचाएगा इंशाअल्लाह करीम। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। आप क्या माहे जुल्हिज्जा का जो चांद है आपकी नियत है यही चांद? हाँ, मेरी नियत इंशाअल्लाह कराची में चांद देखना है। तो शुरू में मैंने एक अपना मदनी गुलदस्ता भी तो जारी किया था कि 10 दिन मदनी मुज़ाकरे मैं आऊंगा कराची इंशाअल्लाह। मैं आया इंशाअल्लाह, क्या बात, इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह मुझे जिंदा सलामत रखे, मैं पहुंचने में कामयाब हो जाऊं। 19 जून 10 दिन इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरों की बहारें होंगी, और उम्मीद है कि खुसूसी मदनी मुज़ाकरों की भी बहारें होंगी इंशाअल्लाह। और साहरी का इंतजाम, रोजों की बहारें इंशाअल्लाह। फैज़ान मदीना में 10 दिन के लिए आ जाओ यार, पढ़े रहो, पढ़े ही रहने से काम होगा। और भी सुन्नतें सीखने सिखाने के हल्के कोर्सेज वगैरह अपने चलते हैं, इनमें हिस्से ले लेना। नमाज के कोर्स, फजर नमाज कोर्स, मुख्तलिफ कोर्सेज, नेक अमाल कोर्स,
12 दीनी काम कोर्स, 7 दिन के जो कोर्स होते हैं ना, ये करने हैं, 10 दिन यहाँ गुजारे इंशाअल्लाह। मदीना मदीना हो जाएगा। और कुर्बानी के जानवरों की भी रेल पेल और कुर्बानी खानों के लिए भी तैयारी करनी है। और इंशाअल्लाह ये 10 दिन तो हमारे यहाँ कराची में खासकर जो रौनक होती है ना, ये दुनिया के बहुत कम शहरों में इन दिनों कुर्बानी के दिनों की रौनक होती होगी, इतनी रौनक होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता महंगाई का शोर है, लेकिन मेरा तो यही विजदान कह रहा है या कुर्बानी पिछले साल से कम नहीं होगी, अल्लाह करेगा ज्यादा होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। कुर्बानी करने वाले पीछे नहीं हटते। कुर्बानी बोलते किसको है? कुर्बानी होती नफ्स पर, तुम बार तो बनती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वाली कौम है। मुसलमान जो है तो इंशाअल्लाह पहले से उम्दा जानवर कुर्बानी करेंगे और ज्यादा जानवरों की अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे इंशाअल्लाह। हम पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह यानी कि जो अल्लाह की राह में ज्यादा देगा अल्लाह उसको और देगा। तो अगर 1 बकरा करते थे 2 की नियत कर लो, 2 करते थे 3रा कर लो, लेकिन जो आप इजाफा करो ना, तो ये किसी, मेरा मशवरा है, मर्जी आपकी, पहले तो किसी सैयदजादे को ढूंढो जिनके घर में कुर्बानी नहीं होती, इनके बच्चे खुश हो जाएंगे, आप दे दो इनको, चारा भी देना इनको, हाँ ये, और ये बकरा नहीं देना इनको, बकरे के पैसे देने आप। तो ये खरीदने जाएंगे बच्चे अपने अब्बू के साथ, इससे खुश होंगे, इनको ज्यादा मजा इसमें आएगा। और ये कि चारे का विषय भी दो इनको, जी हाँ, कटाई भी देनी है, कटाई भी इनको दे दो। और गोश्त डालने के लिए शापर जो होते हैं ना, चाहो तो कोई 150 शापर भी इनको दे दो। काम में पक्का करो। जब 25,000 का 50,000 का बकरा दे रहे हो तो फिर 1,000-1,500 में क्या पीछे हटना था। तो दिल खुश करो तो पूरा खुश करो। इनके नाना जान की शफाअत ना मिले तो मुझे कहना, इंशाअल्लाह नाना जान खुश होंगे, शफाअत की खैरात से नवाज देंगे, तो मुझे भी खींच लेना साथ में, ए तू भी चल। तो सैयदजादा है या कोई बेचारा गरीब मिस्कीन पड़ोसी आपका रिश्तेदार, कई ऐसे सफेद पोश होते। सफेद पोश उसको बोलते हैं कि जो यूं देखने में अपने को भले चंगे लगते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर माली पोजीशन नहीं होती बेचारों की, तो ये कुर्बानी नहीं कर सकते। तो ऐसों को आप पैसे दो कि बकरा खुद लाए। अपने ड्राइवर है, आपका माली है, आपके घर के खुद्दाम खादिम जो भी हैं, मतलब उनको आप दे, नौकर चाकर जो दुकानों के, इनको रकम दे आप कि कुर्बानी का बकरा ले लो। भले अपनी जाती कुर्बानी करनी है, आप इनको नाम भी दे दो कि भाई गोश्त पाक के नाम पर तुम कर दो, भाई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आप कुर्बानी कर दो, बकरा ले जाओ, समझे। इसी तरह मतलब साहबा किराम के नाम, 4 यार के नाम, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पर, बीबी फातिमा के नाम पर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नाम पर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली और तरह इन्हें बहुत सारे साहबा किराम है जिनके नाम पर आप, औलिया किराम के नाम पर, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत के नाम पर और सैयदी कुतुब मदीना के नाम पर, अपने अपने मशाइख के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर आप कुर्बानियां करें। हसन रजा ने बुकिंग करा दी है मेरे को, इनका नाम हसन है, बोला इमाम हसन की तरफ से मैं 2 बकरे करूंगा। अब देखो एक कब करता है 2 बकरे, बोल आए मुझे, एक से ज्यादा बार बोल चुके हैं ये, मैं 2 बकरे मैं इमाम हसन मुज्तबा की तरफ से और एक इमाम हुसैन की तरफ से भी करूंगा। ये छोटे भाई थे, वो बड़े भाई थे, इनको पता है ये। माशाअल्लाह अमीर सुन्नत ने जो इस वक्त तरकीब इरशाद फरमाई है, यूँ समझिए कि इस वक्त आपके ये कलिमात एक बहुत ही खूबसूरत और महकी महकी और जो मदीने की प्यारी प्यारी महकी महकी हवाओं का झोंका है जो दिलों को बिल्कुल गुदगुदा रहा है। अल्लाह करे कि ये हमें ये सआदत नसीब होगा, हम ये करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि इस वक्त दुनिया के कई मुल्कों में से हमारे आशिकान रसूल रहते हैं कि जो चाहें तो ये खिदमत यहाँ दावत इस्लामी की जो हमारी मजलिस है इन्हें ये दी जा सकती है कि जो अमीर सुन्नत ने जैसा फरमाया वो इस तरह की आपके लिए खिदमत दी जा सकती हैं कि वो इसी अंदाज पर वो फिर
कुर्बानी के जानवरों का हिसाब बन सकता है। तो आप भी नियत करें, इंशाअल्लाह ताला ये हमारी मजलिस जो इज्तिमाई कुर्बानी की जो मजलिस है, इसी के तहत ये काम भी किया जा सकता है अगर आप इसको देना चाहें तो इज्तिमाई कुर्बानी की जो मजलिस है, इसके फ़ोन नंबर और राब्ते वगैरह आपके ज़िम्मेदारान से मिल जाएंगे और स्क्रीन पे भी आ सकता है, तो वो भी दे दें, इनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह खूब सवाब अल्लाह ने चाह तो मिलेगा इंशाअल्लाह करीम। वो कितने खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने माल अता फरमाया और वो अपने इस माल में से जानवर खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बानी की सआदत हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस साल 2023 में भी दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ इलाकों में इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है। आप भी इस साल दावत इस्लामी के तहत होने वाली इज्तिमाई कुर्बानी में अपना हिस्सा मिला सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए दावत इस्लामी के फैज़ान मदीना, जामियातुल मदीना, मदरसातुल मदीना का विजिट कर सकते हैं। कुर्बानी कीजिए दावत इस्लामी के साथ। इज्तिमाई कुर्बानी UN नंबर 0311399066। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपका चल मदीना का काफिला एयरपोर्ट जाया करता था तो आशिकान रसूल अलविदा कहने जाया करते थे। वो पानी के जहाज से भी जब आप गए थे तो उस वक्त भी मैं भी उसमें शरीक था, अलविदा कहने वालों में, और एक कलाम भी पढ़ा जाता था। तो क्या कोई आपका बचपन का कोई ऐसा वाकया है कि आप भी जो है किसी हाजियों को छोड़ने गए हों, अलविदा कहने गए हों? क्योंकि पहले तो ये तरीका होता था, लोग जाते थे। जी हाँ, मतलब छोड़ने तो गया हूं मैं हाजियों को, बचपन में तो नहीं, लेकिन होशो यूं तो बचपन में तो अपने वालिद साहब को हम हज पर छोड़ने गए थे। जब हवाई जहाज से इस तरह रुखसत करते थे जिस तरह बस के करीब लोग जमा होकर बस को रुखसत करते हैं। पहले कोई सिक्योरिटी इशू नहीं होते थे ना, तो हवाई जहाज के करीब आवाम जाती थी रुखसत करने के लिए। तो मैं तो खैर 1.5-2 साल का था। मुझे यूं याद पड़ता है कि एक पिंक कलर की शाल में मुझे लपेटा हुआ था, बुखार था मुझे, और हम लोग गए थे वालिद साहब को हज पर छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे। इतना कुछ याद है बस। यूं सबसे बचपन का तो ये मेरा बचपन का। फिर वालिद साहब आए नहीं वापस अभी तक, वहीं वफात हो गई। इसके बाद भी मतलब चंद बार मैं गया तो हूं छोड़ने के लिए, सफीने में भी छोड़ने के लिए गया हूं और एयरपोर्ट पे भी गया हूं हाजियों को छोड़ने के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कर रहे जाने वाले हज की अब तैयारियां कर रहे जाने वाले हज की अब तैयारियां be
مجھ کو آخر یا نبی حاجیوں کے بن رگے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. معالم التنزیل میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلب علم میں سفر کرتا ہے فرشتے اپنے بازوؤں سے اس پر سایہ کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں اور آسمان و زمین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. قافلے میں چلو قافلے میں چلو. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اس مدنی مقصد کو اپناتے ہوئے نئے تعلیمی سال 2023 کے آغاز میں کراچی سٹی کے مختلف جامعات المدینہ میں ابو قافلہ رکن شورا سید لقمان شاہ صاحب نے وقت عطا فرمایا اور 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ذہن عطا فرمایا، جس کے نتیجے میں 231 طلبہ اکرام نے نیتیں پیش کی گرنگی کے اندر حاضر ہیں اور یہ تقریباً کئی اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ اپنے آپ کو 12 ماہ پیش کیا اور اب تک تادم بیان 81 طلبہ اکرام 12 ماہ کے مسافر بن چکے. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آج مزید 30 طلبہ اکرام نے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، تو یوں کراچی سٹی کے جامعۃ المدینہ سے اب تک 111 اسلامی بھائی 12 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بن چکے ہیں. ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، اللہ اور برکت دے. ماشاء اللہ، جو نہیں ابھی تک نیتیں کی وہ طلبہ کرام بھی ہمت کریں اور مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلی اللہ علی محمد. ہر ہفتے ہمیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
अस्तगफिरुका वातूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वातूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वातूबु इलैक सल्लल्लाहु अलैहि। हर हफ्ते हमें रिसाला पढ़ने के लिए दिया जाता है। आइए उसके हवाले से कारकर्दगी सुनते हैं और दुआए अत्तार सुनते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताला के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नमाज इशा जमात से पढ़े गोया यानी जैसे उसने आधी रात क़याम किया, और जो फजर जमात से पढ़े गोया उसने पूरी रात क़याम किया यानी सारी रात इबादत की। सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। या रब्बल मुस्तफा, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला नमाज फजर के फजाइल पढ़ या सुन ले, उसे हमेशा नमाज फजर बाद जमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा और उसे बेहिसाब बख्श दे। उर्दू जबान में 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 25 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, बंगला, सिंधी, हिंदी, पश्तो, रोमन उर्दू और फ्रेंच शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113927 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, पिछले हफ्ते रिसाला अमीर अहले सुन्नत से खुशबू के बारे में सवाल जवाब पढ़ने की तरगीब दिलाई गई थी, जिससे मुल्क और बैरून मुल्क पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं। पहला हफ्ता जून 2023, हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी, अमीर अहले सुन्नत से खुशबू के बारे में सवाल जवाब। पाकिस्तान इस्लामी हफ्तावार रिसाला कारकर्दगी। पाकिस्तान इस्लामी भाई 16,92,028, पाकिस्तान इस्लामी बहनें 8,11,712, ओवरसीज़ इस्लामी भाई 37,736, ओवरसीज़ इस्लामी बहनें 1,32,099। मजमूई मुताला कारकर्दगी 26,73,575। हर हफ्ते हमें सवालात भी दिए जाते हैं। आइए उसके हवाले से नाजरीन के जो सवालात और जवाबात हैं उसके हवाले से हम देखते हैं। हफ्तावार रिसाले का नाम अमीर अहले सुन्नत से खुशबू के बारे में सवाल जवाब। हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी, इस्लामी बहनें। 3 जून 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, सबसे अफजल कौन सा दुरूद पाक है? जवाब, दुरूद इब्राहिमी। सवाल नंबर 2, किस दरख्त के लिए 70 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने बरकत की दुआ फरमाई? जवाब, जैतून के लिए। सवाल नंबर 3, हदीस पाक में किस सिफत को इस्लाम की खास खसलत फरमाया गया? जवाब, हया को। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: हमशीरा बाबर अली हुसैनी, जैकबाबाद, बिनते एजाज अहमद, गुजरावाला, बिनते सरवर, टिब्बा सुल्तानपुर, बिनते जावेद अत्तारिया, मामू कांजन, बिनते अब्दुल्लाह अत्तारिया, अटक, बिनते साबिर, जहमरा सिटी, उम्मे हादी, मलीर कराची। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते साबिर, जहमरा सिटी, इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा, इंशाअल्लाहुल करीम। नाजरीन से हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे के दरमियान मदनी मुज़ाकरे में सवालात किए जाते हैं। 3 सवालात किए जाते हैं जिसके जवाबात SMS के ज़रिए नाजरीन दे सकते हैं।
SMS کے ذریعے سوالات کے جوابات اگلے ہفتے نماز عشاء تک آپ دے سکتے ہیں. آج کے مدنی مذاکرے کے جو سوالات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. اس کے جوابات آپ نے SMS کے ذریعے دینے. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے اپنا نام بھی نہیں لکھیں, اپنا نمبر بھی نہ لکھیں, بلکہ اپنی نام اور نمبر کی جگہ محرم کا نام اور نمبر لکھیں یا کنیت لکھیں, ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1, سب سے زیادہ مصیبتیں کن پر آئیں؟ سوال نمبر 2, ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کا روزہ کتنے سال کے روزوں کے برابر ہے؟ سوال نمبر 3, ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے یا دونوں ہاتھوں سے؟ تو ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. آئیے کچھ دیکھتے ہیں. دنیاوی لحاظ سے یا فائنینشلی لحاظ سے تو کچھ اچیو کر لیا, لیکن جس کے لیے سب کچھ کیا, جس کو آپ فیملی کہتے ہیں, وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. تمہیں تمہاری مقدر سے بڑھ کر رزق نہیں مل سکتا. جو مقدر میں وہی ملے گا. اگر صرف محنت سے رزق زیادہ ملتا تو مزدور سب سے زیادہ کروڑپتی ہوتا. بزنس کا جو پروفٹ اینڈ لاس ہے نا, یہ ایئرلی نکلتا ہے, مگر آپ کی زندگی کی جو پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ ہے نا, اس کو ٹائم لگتا ہے. ہمارے یہاں ہائرلی کوالیفائڈ آدمی 1.5-2 لاکھ روپے کی سیلری لیتا ہے. اگر آپ کو MBA چاہیے تو 2.5 سے 3 لاکھ روپے مانگتا ہے. زیادہ تجربے کا پروفیشنل ڈھونڈو تو 5 لاکھ روپے مانگتا ہے. مرچنڈائزر ڈھونڈو تو 2-2.5-3 لاکھ روپے مانگتا ہے. پیسہ اپنی جگہ پر میٹر کرتا ہے. آپ خود سے سوال کریں, پورا دن گزر گیا, میں نے اسلام کے لیے کیا کیا, اپنے دین کے لیے کیا کیا, اپنے مذہب کے لیے کیا کیا. جہاں مجھے موت آنی ہے اور میں وہاں کی بھی کیریئر پلاننگ کروں. جہاں مجھے موت نہیں آنی ہے, آخرت کو آگے رکھیں. دنیا آپ کے پیچھے آئے گی. قرآن کہتا ہے کہ سکسیس کیا ہے, جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب. زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف ون اینڈ اونلی ماڈل ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ دیکھیے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں پروفیشنلز فورم ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں کے درمیان سنت و بھرا بیان آج دوپہر 3 بجے براہ راست مدنی چینل پر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ, آج کے اس مدنی مذاکرے اور دیگر نیکیاں کا ثواب سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ان کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء کے دربار میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تمام صحابہ اور اہل بیت کے دربار میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, علماء عاملین کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اعلی حضرت صدر الشریعہ صدر الفاضل کو پیش کرتے ہیں, حضور قطب مدینہ کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حاجی زمزم رضا اتاری, اس ماہ مبارک میں ان کا یوم بھی گزرا, ان کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما. اے الہ العالمین, اس کا ثواب مفتی دعوت اسلامی اور مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق اتاری کو پیش کرتے قبول فرما. الہ العالمین, ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. ہم سب کو نیک بنا, پرہیزگار بنا, سچا عاشق رسول بنا. اے اللہ, آنے والے مہینے کی ہر دن کی قدر نصیب فرما. اے اللہ, ماہ ذوالحجۃ الحرام کی قدر نصیب فرما. اللہ, ہم سب کو حاجی بنا دے. الہ العالمین, ہمیں احرام باندھ کر مینا پہنچا دے, عرفات کا میدان دکھا دے. اے اللہ, مزدلفہ کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لکھ دے مولا. الہ العالمین, اے اللہ, حج کے مناسک کی سعادت نصیب فرما. جو دعاؤں کا کہتے ہیں اللہ, اے اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما. بیماروں کو شفا دے, مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے, بے اولادوں کو اولاد دے, بے گھروں کو گھر دے, بے سکونوں کو سکون دے, بے چینوں کو چین عطا فرما دے.
ہمارے امیر اہل سنت کی عمر دراز فرما، اے اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ جو آنے والے مدنی مذاکرے ہیں ان میں ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصوں مجبور کی۔ تو بس رہنا سدا راضی نہیں رہتا بنا راضی، اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں رہتا بنا راضی، تو نا خوش سے گو برباد رہے تیری قسم مولا، تو نا خوش سے گو برباد رہے تیری قسم مولا، رسول پاک کی دکھیا امت پر عنایت کر اللہ، رسول پاک کی دکھیا امت پر عنایت کر، مریضوں کو زدو آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں کو زدو آفت نصیبوں پر کرم مولا، پائے شاہ مدینہ اب مشرف گنج سے فرما دے اللہ، پائے شاہ مدینہ اب مشرف گنج سے فرما دے، چلے اتار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، چلے اتار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، گناہوں کی نوست بڑھ رہی ہے دو بدن مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا۔ رب کریم ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما اور ہمیں اپنے مرشد کے ساتھ مکے مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، شہنشاہ مدینہ صلاۃ
عرش معلا صلاۃ و سلام مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں. الحمد